हमारे साथ इस वक्त तशरीफ बुखारी साहब जुड़े हुए हैं, वेल नोन पर्सनालिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्रेसिडेंट पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। आजकल एक बहस छिड़ी हुई है कि पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं। इस जमाने में आज हम इनसे कुछ सवाल करेंगे और इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। वैसे बुखारी साहब, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पूरी जम्मू एंड कश्मीर आपको जानते हैं, फिर भी आप अपना शॉर्ट तारुफ हमें दीजिए। शुक्रिया इशफाक साहब। मेरा नाम शरीफ बुखारी है। मैं इलाके लारनू का रहने वाला हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट जो हमारा कल्चर एंड वेलफेयर फोरम पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। साथ में मैं एक NGO भी चलाता हूँ, सेव नेचर मैनकाइंड सोसाइटी अनंतनाग भी चलाता हूँ, और अपने एम्प्लॉयज़ का भी जो रिटायर्ड हैं उनका भी चेयरमैन हूँ जम्मू एंड कश्मीर का। तो इस वक्त मैं पहाड़ी प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का। हमारे कुछ सवालात हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे उनके जवाब आपसे। कुछ गुजर लीडरों का कहना है कि पहाड़ी लोग शेड्यूल ट्राइब दर्जे में आते ही नहीं है क्योंकि ये लोग सीजनल माइग्रेशन नहीं करते। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, इसमें तो गवर्नमेंट ने ही राइट फ्रॉम 1999 से आज तक कमोबेश 6-7 सिफारिशें गई हैं यहाँ से कि पहाड़ी लोग शेड्यूल ट्राइब के हकदार हैं। बाकी इनका जो ये आज का कहना है कि हकदार ही नहीं, हम तो नंबर 1 पे जब भी रिकमेंडेशन जाती थी यहाँ से या गई हुई हैं, वहाँ तो नंबर 1 पहाड़ी लोगों का है कि ये शेड्यूल टाइप के हकदार है और इनको मिलनी चाहिए, सिफारिश की गई है। आजकल जो इनका यह कहा है, जो ऐसे आपने अभी पूछा कि ये जी सीजनल माइग्रेशन करते हैं और हम नहीं करते, इस बारे में आप तो लोकल हैं यहाँ के, आपको भी पता होना चाहिए कि हम कैसे हम भी सीजनल माइग्रेशन करते हैं। हम भी जम्मू जाते हैं अपने माल मवेशी के साथ, हमारे लोग भी जाते हैं, और हम यहाँ पे भी जब ये प्लेन्स में रहते हैं तो जब गर्मी आती है तो अपना माल मवेशी लेके हम भी ऊपर पहाड़ों में, हमारे भी यहाँ ऊपर आपको पता होगा कलनाग वगैरह, यहाँ हमारा माल रहता है और हम गर्मी में वहाँ शिफ्ट करते हैं 2-3-4 मिनट। तो ये हमारा ही नहीं, ये कुल पहाड़ी जो है पुंछ राजौरी के हैं, वहाँ वो सीजनल माइग्रेशन वो भी करते हैं, प्लेन से हाई रीच तक जाते हैं। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो इनका कहना कि हम ही सिर्फ कर रहे हैं, तो ये चीज़ मानने वाली नहीं है। और एक बात जानने की कोशिश करेंगे, इनका कहना ये भी है कि पगड़ी बांधने से शेड्यूल ट्राइब दर्जा नहीं मिलता। इसके बारे में क्या कहना है? देखो जी, पगड़ी जो है, पगड़ी हमारा लिबास का एक हिस्सा है। पगड़ी तो वैसे ये तो हमारे एक इस्लाम में सुन्नत भी है, ऐसा नहीं है कि पगड़ी तो सब बांधते हैं। पगड़ी एक लिबास का हिस्सा है हमारे, खासकर हमारा जो लिबास है पहाड़ी लोगों का, ये हमारे विरसे में आया है। पगड़ी हो, ये हमारा जो कमीज शलवार होती है, साथ में एक कांधे पे कपड़ चादर जैसे इसको बोलते हैं वो भी रखते हैं, ये तो हमारे विरसे में है। ये पगड़ी किसी की मतलब कॉपीराइट तो है नहीं है, तो ये पगड़ी तो ये सब बांधते हैं। इसका मतलब थोड़ा कि एक एक कम्युनिटी की कॉपीराइट है। डोगरा भी पहनते हैं, सिख लोग हमारे भाई हैं वो सिख भी पहनते हैं सब, तो हमारे गुजर बकरवाल लोग भी पहनते हैं, और हमारा भी सिर्फ आज का तर्ज अलग है। बाकी पगड़ी हमारे आबाओ अजदाद, हमारे जो बुजुर्गाए दीन कश्मीर आए उनके भी ये वो भी पगड़ी पहनते थे, और हमारी विरासत है ये पगड़ी। ये किसी एक कम्युनिटी की जागीर नहीं, किसी एक कम्युनिटी का मतलब कॉपीराइट नहीं है इस पर। इनका ये भी कहना है कि सईद शाह जो वगैरह है अरब से आए हुए हैं और अक्सर क्रीमी लेयर से ताल्लुक रखते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, ये भी एक बहस हुई थी कि सईद हैं शाह वगैरह जो है ये अरब से आए हुए हैं। इस बारे में मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री कश्मीर की बताना चाहता हूँ, और आगे पीछे छोड़ो, कश्मीर की हिस्ट्री आप लीजिए। ये कश्मीर कहीं यहाँ कोई आबादी वगैरह नहीं थी सब, यहाँ तो एक सतीसर इसको कहते थे, ये पूरा पानी से भरा हुआ था। इसमें तो ये नहीं थे कि ये जहाँ भी जो कश्मीरी हैं ये भी बाहर से आए हुए हैं, गुजर लोग कागान से आए हैं और कोई अफगानिस्तान से आए हैं, कोई बाहर से माइग्रेशन करके आए हैं, सभी माइग्रेशन करके आए हैं। इसमें ये नहीं है कि खास एक तबका कहीं से आ गया बाहर से यहाँ बसने के लिए। आज से 100-200-300 साल पहले चले जाओ, जब हिस्ट्री आप कश्मीर की देखोगे तो ये सतीसर था, पानी ही पानी था, यहाँ कोई आदमी नहीं रहता था। ये फिर बाद में जब ये खाली किया गया तो ये आपको हिस्ट्री भी आप पढ़ो, इसमें आपको पता चलेगा यहाँ जो भी लोग हैं बाहर से आए हुए हैं। ये नहीं है कि हम ही सिर्फ हैं
اس میں سعید اور شاہی وغیرہ باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، سننے میں آیا ہے کہ ان کے ساتھ ایک سٹگما جڑا ہوا ہے کہ لوگ ان کو کھانا کھانا کہہ کے بلاتے ہیں، کیا یہ بھی کوئی کرائٹیریا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے جی، یہ جو سٹگما کی بات چل رہی تھی، یہ پچھلی دفعہ بھی میں نے کافی چینلوں سے یہ بولا کہ یہ ان کا کھانا کھانا گجر ہے، وہ ہے، یہ سٹگما ہے ان کے ساتھ۔ یہ سٹگما اسی کمیونٹی کے ساتھ نہیں ہے، یہ سٹگما ایک میجورٹی اور مائنورٹی کے درمیان ایک یہ ہے، یہ نک نیم کر کے بلاتے ہیں۔ فرض کرو جب کشمیری لوگ ہم کو کہتے ہیں کھانا، وہ یہ تمیز نہیں کرتے اس وقت کہ یہ صرف گجر ہے، بکروال ہے، پہاڑی ہے، گدی ہے، یہ سبوں کو کھانا کہہ کے بلاتے ہیں۔ اور جب کشمیری بھی ہمارے میں آتے ہیں، ہمارے ان گجر بکروالوں میں یا کسی میجورٹی کی کمیونٹی میں آتا ہے کچھ کشمیری، اس کو بھی وہ اس وقت بولتے ہیں کیری۔ یہ آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ تو یہاں رہنے والے ہیں، آپ کو پتا ہے نا، جب یہ کہیں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ کیری آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کیری بھی ان کا بھی سٹگما ہے، ان کو بھی پھر دے دو ایسی درجہ۔ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، یا یہ سٹگما انہی کے ساتھ نہیں جڑا ہے، یہ میجورٹی اور مائنورٹی کی بات ہوتی ہے۔ کہیں بھی 4 آدمی بیٹھے ہیں اور تیسرا آئے گا، اس کو یہ نیچے دکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی نک نیم کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، آپ ہی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ شیڈول ٹرائب میں داخلہ کے لیے کن شرائط کا ہونا لازمی ہے؟ دیکھو جی، جو ایز پر جو اس کے کرائٹیریا ہے، گورنمنٹ نے جو کرائٹیریا رکھا ہے شیڈول ٹرائب کے لیے، وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلا کرائٹیریا ہے اس میں کہ ایک یونیک ایتھنیسٹی ہونی چاہیے، ایک ایتھنک گروپ ہوگا یونیک، ان کا مطلب ایک ہوگا یونیک ایتھنیسٹی گروپ، اس کا جو مثال فزیکل فیچر رہیں گے آدمی کے وہ الگ ہوتے ہیں، ایک گروپ ہوتا ہے وہ، اس میں ایتھنیسٹی میں کلچر، لینگویج، کافی کرائٹیریا ہیں۔ نمبر پہلا یہ ہے کہ ایتھنک یونیک ایتھنیسٹی۔ دوسرا ہوتا ہے کہ پریمیٹیو ٹریٹس، جیسے کہ پرانے زمانے کے کھد و خال، پرانے زمانے میں جو تھا پگڑی تھی ایسے ہی باندھ کے، ہمارے جو بزرگ تھے پگڑی باندھ دیتے تھے، پگڑی اوپر دوسری پگڑی باندھ دیتے تھے، وہ اس لیے کہ کہیں جاتے تھے وہ ان کے کام آ جاتی، اس کو کھول کے کہیں اپنا مال مویشی لانا تھا وہ اس کے کام بھی آتے تھے۔ تو وہ پریمیٹیو ٹریڈس، یا فرض کرو ہمارے یہاں پہاڑی لوگوں کو اکثر ہے کہ تھوڑے سے بال سفید ہو گئے تو یہ لگا دیتے ہیں مہندی لال ہے، تو وہ ان کا ایک پریمیٹیو ٹریڈ ہے، ان کا کھد و خال تب سے چلا آ رہا ہے۔ تو اور یہ ان کا دوسرا ہو گیا، دوسرا پریمیٹیو ٹریڈ، کھد و خال جو ہے وہ پرانے زمانے کے ہیں، اس کو محفوظ کر کے رکھا ہوا، اس کو آگے، جیسے میں نے یہ پگڑی لگائی ہے، یہ میرے باپ دادا لگائی، میں نے یہ شلوار لگائی ہے، یہ میرے باپ دادا لگاتے آئے تھے، یہ پریمیٹیو ٹریڈس میں آتا ہے۔ تو تیسرا اس میں آتا ہے جیوگرافیکل آئسولیشن۔ جیسے ہم یہاں جیوگرافیکل، آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے یہاں کے لوگ سری نگر کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے، نہ یہاں سے وہاں جا کر رہ سکتے ہیں، تو ہم جیوگرافیکلی آئسولیٹڈ ہیں، ہمیں فیسلٹی جو ان کو ملتی ہے ہمیں نہیں ملتی ہے، تو یہ جیوگرافیکل آئسولیشن تیسرا ہو گیا۔ چوتھا ہے کہ شائنس ٹو کنٹیکٹ کمیونٹی ایٹ لارج۔ تو یہ شائنس ہمارے میں ہے، کیونکہ ہمارا بچہ جب کشمیری، یہاں آپ کو پتا ہوگا آپ کے یہاں بھی جو بھی گورنمنٹ کے اسکول ہیں آگے پیچھے، یہاں کشمیری میڈیم ہے کمیونیکیشن کا، ٹیچر کشمیری ہیں، وہ جو آپس میں بات کرتے ہیں تو کشمیر میں کشمیری لڑکوں کو سمجھاتے، تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک تو شائنس کی وجہ سے سوال بھی نہیں کر سکتے، اٹھ کے سوال کرتے تھے، اگر اٹھیں گے تو وہ شرماتے ہیں، وہ اس کی وجہ سے وہ جو پڑھائی میں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ہم ایٹ لارج کمیونٹی کے ساتھ کنٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے، اپنا حق مانگ بھی نہیں سکتے۔ یہ ایک ہے، یہ ہمارا کیا آ گیا، چوتھا ہے شائنس ٹو کنٹیکٹ کمیونٹی ایٹ لارج۔ اور پانچواں اور لاسٹ یہ ہے کہ سوشل اور اکنامیکل بیکورڈنس۔ یہ چیزیں جو 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں کے ہونے سے پانچواں چیز بٹ نیچرل ہے کہ ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ ہم سوشلی بھی بیکورڈ ہیں اور اکنامیکلی بھی بیکورڈ ہیں۔ وہ تو سوشلی اکنامیکل بیکورڈ تو باقی RBA کے باقی بھی کیٹیگری میں آتی ہے، لیکن وہ پانچواں اس میں بھی ہے، سوشل اینڈ بیکورڈنس۔ اچھا، کچھ گجر لیڈروں کا کہنا ہے اور سوچنا یہ بھی ہے کہ پہاڑی لوگ ہمارا حصے دار بن جائیں گے اور ہمارا حق تلف ہوگا اس سے، کیا کہنا چاہو؟ جی، یہ اکثر میں یہ خدشہ ظاہر کرتے ہیں، یہ تو ان کا خدشہ ٹھیک ہے، جائز ہے، ہر ایک اپنی حقوق کا محافظ ہونا چاہیے، حفاظت کرنا چاہیے، لیکن یہ غلط فہمی ہے کہ یہ ہمارے 10% میں سے یا ہمارے میں شب خون ماریں گے۔ دیکھو نا، جب یہ ایز پر پاپولیشن ملتی ہے، یہ ST ایز پر پاپولیشن یا ریزرویشن ایز پر پاپولیشن، جب ان کو 10% مل رہا ہے تو ہمارا جو ہے، ہمارا یہ 10% سے ان ایڈیشن ٹو دیٹ 10% ہمیں ملے گا۔
یہ داسی نہیں ہے. اور کسی نے, میں نے پچھلی دفعہ سنا تھا, میڈیا میں آیا تھا, اس نے کہا جی ایز پر کانسٹیٹیوشن ہے یہ 10% ملے گا. نہیں, کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں ہے. دیکھو نا, کئی اسٹیٹ آپ کو پتا ہوگا, ہندوستان میں کافی اسٹیٹس ایسے ہیں جہاں 26%, 40%, ایون ایک یونین ٹیریٹری میں 100% بھی ہے. وہ اس کا مطلب ڈزنٹ میٹر کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے یہ جی کشمیر کو 10% ملے گا. جب ملے گا, ہمارے اپنے 4% ہیں جو ایکچوئل ALC جس کو کہتے ہیں ایکچوئل لائن آف کنٹرول, وہ 2% ملتے ہیں. ایسی یہ کر کے اگر ہم کو یہ سب ہم چھوڑنا چاہتے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے, یہ سب ملا کے ہمیں جو ملے گا وہ ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہوگا. یہ ان کے شب خون ہم ان کے حق پر نہیں مار گے. اچھا, آخر پر کوئی میسج اپنے مخالفین کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے؟ مخالفین کے لیے ہماری یہی میسج رہے گی کہ جب آپ کو ST 91 میں ملی تھی تو ہم نے بڑھ چڑھ کر آپ کے ساتھ خوشیاں منائی, آپ کے ساتھ دیا, اور آپ کے ساتھ دہلی تک ہمارے لیڈر گئے تو آ کے ہم نے خوشیاں منائی کہ چلو گجر بکروال لوگوں کو یہ ST مل گئی ہے. اسی جذبے کے تھا آپ بھی ہمارا ساتھ دو. ہاں, اپنا جو آپ کا ریزرویشن ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارے جو 10% ہیں اس میں سے نہیں, لیکن یہ کہنا ہے کہ نہیں جی یہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں, یہ پھر پگڑی اچھالنی وہ کرنا, دوسرا یہ جی سیزنل مائگریشن نہیں کرنے, کوئی بہانا ادھر کا بہانا, یہ تو اس میں تو مجھے کچھ بو آ رہی ہے, تعصب کی بو آ رہی ہے. ورنہ یہ میری اپیل رہے گی کہ جیسے ہم نے آپ کا ساتھ دیا ایسے آپ ہی ہمارا ساتھ دو, تو ہم آپ کا حق نہیں مارنا چاہتے, نہ ماریں گے. چلے بخاری صاحب. ہاں, تو گورنمنٹ سے میری اپیل رہے گی, گورنمنٹ سے, کہ چونکہ آج تک 1999 سے لے کر آج 30 سال گزر گئے, 30 سال تک جتنی بھی گورنمنٹس آئے ہیں سبوں نے ہمیں اگنور کیا ہے, صرف ہمیں ایز اے ووٹ بینک استعمال کیا ہے. لیکن یہ جو آج کی گورنمنٹ ہے, BJP کی گورنمنٹ, اسے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک ہسٹری قائم کر دیجئے, اور ہمارا یہ 30 سال کا جو ہمارا سفر رہا ہے, 30 سال سے جو یہ ہمارے پر ظلم ہوتا رہا ہے, تو اس کا ازالہ کیجئے اور ہمیں ST میں شامل کر دیجئے. چلیے بخاری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ.